آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بایولوجی کے اعتبار سے بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل سے ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں فلاں چیزیں۔ اس کو بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے، لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا ہے، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی ہے، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں، جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کرو کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے، یہ داغ بڑھتے 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 پھر پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے۔